نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم صياح الديقة فصلوا الله من فضله فانها رأت ملكا واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فانه رأى شيطانا متفق عليه۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اور جب تم گدھے کی آواز، گدھے کا ہینگنا سنو تو وہ مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں 3303 نمبر پر، صحیح مسلم شریف میں 6920 نمبر پر، اور مشکات شریف کے اندر 2418 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ یہاں مرغے کی آواز سے مراد ہر آواز ہے، وہ فجر کی ہو، وہ ظہر میں بولے، وہ عصر میں بولے، وہ اس سے پہلے بولے، جب بھی بولے۔ یہ بات 14 صدیاں پہلے میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے کی۔ میں نے پچھلے سال یہ تحقیق پڑھی تھی کہ دنیا کے اندر انسان کی آنکھیں وہ چیز نہیں دیکھ سکتی جو دیگر جانوروں کی دیکھ سکتی ہیں۔ ان میں سے بالخصوص مرغے کی اور گدھے کی آنکھ کے اوپر ریسرچ کی گئی۔ وہ پوری ایک تفصیلی ویڈیو تھی جو میں نے دیکھی تھی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی کفار اور یہود و نصارہ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح ہم مسلمانوں کے نبی کو غلط ثابت کر دیں۔ لیکن اللہ کی قسم قیامت کی دیواریں، قیامت کی گھڑیاں تو آ سکتی ہے، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بجائے اس کے کہ وہ جھٹلانے کے لیے تحقیق کرتے ہیں کہ ہم ان کو غلط ثابت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی شان اور بڑھ کے سامنے آ جاتی۔ قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 14 صدیاں پہلے کسی بھی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اس بات کی تعلیم نہیں دی گئی تھی کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، پہلے دن سے لے کے، اور جب تک وہ 4 مراحل سے قرآن پاک نے بیان کیا کہ 4 مراحل سے گزر کر بچہ بنتا ہے۔ اور یہ پوری کی پوری تحقیق صدیوں بعد، 13 صدیوں بعد جا کے آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے، 14 صدیاں پہلے ہمارے نبی ہمیں بتا رہے ہیں۔ دنیا آج جو وہ کامیابی کی تلاش میں ہے کہ ہم ڈاکٹری پڑھ لیں، کیوں پڑھ لیں جی کامیاب ہو جائیں گے، ہم انجینئرنگ پڑھ لیں، کیوں پڑھ لیں جی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم جناب وکیل بن رہے، کیوں بن رہے جی کامیاب ہو جائیں گے، ہم جج بن رہے، دنیا کا ہر علم پڑھ رہے ہیں صرف ایک چیز کے پیچھے کہ کامیاب ہو جائیں، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، ضمیر قلب کو چین آ جائے۔ اللہ کی قسم 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ مؤذن 5 ٹائم حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے، سپیکر میں آوازیں ڈال کے اونچی اونچی دور دور تک ہر محلے، ہر گلی میں، ہر شہر کے اندر یہ آوازیں دی جا رہی ہیں۔ کسی انسٹیٹیوٹ سے یہ آواز نہیں آ رہی۔ میں ڈاکٹروں کی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں ہمارا فیملی گیدرنگ ہوئی۔ میں نے پوچھا، یار تیری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہتا جی فلاں کر رہی۔ میں کہتا تو ڈاکٹر ہے، تو نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا؟ ڈاکٹر بنانا ہے۔ کہتا یار ڈاکٹر اتنے بڑھ گئے، جس ہسپتال میں جاؤ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر، اوور لوڈنگ ہوئی ہے ڈاکٹروں کی، ہسپتال بن نہیں رہے تو ہم ڈاکٹر کدھر کریں۔ یعنی وہ آج ڈاکٹر بھی پریشان ہیں۔ اب عدالتوں میں چلے جائیں، ہر ایک کی یہ ہوتی ہے کہ میں سرکاری وکیل لگ جاؤں۔ وکیل بنے جا رہے ہیں، نئی عدالتیں نہیں بن رہی، پریشان ہیں بیچارے۔
اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ عدالتوں کے باہر نہیں لکھا ہوا کہ جو وکیل بن کے آئے گا، جج بن کے آئے گا، جو سینئر ہو جائے گا اس کو ہم کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں، نا 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 نا۔ حضرت صاحب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، 5 وقت سپیکروں میں آوازیں دینا، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اور پھر قرآن پاک جو پڑھتا ہے اس کو ہر جگہ جگہ پر ملتا ہے، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر ہی ہے، دلوں کا چین قرآن میں ہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ 14 صدیوں میں اللہ رسول کی کوئی بات غلط نہیں ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے مصطفیٰ کی کوئی بات غلط ہو جائے؟ حضرت جی آقا جی نے کہا مرغا بولتا ہے، کیوں بولتا ہے؟ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے اتر رہے ہیں، اور اسی وقت تم اللہ سے اس کا فضل مانگ لیا کرو۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض مقامات پر مرغا بہت زیادہ بولتا ہے، مساجد ہو یا نیک جہاں پر کوئی ایسا ایکٹیویٹی ہو رہی ہو وہاں پہ مرغے بہت زیادہ بولتے ہیں، بعض مقامات پر کوئی نہیں، سارا دن کو نہیں بولتے، بس راتی کو اذان اہلے بول گئے تھے، بول گئے، وہاں پہ نحوست چھائی ہوتی، اور اکثر وہاں پہ گدھے ہینگتے ہیں۔ گدھے کیوں ہینگتے ہیں؟ نحوست، شیطان کو دیکھتے ہیں۔ جہاں پر ہر وقت شیطانی باتیں ہوں گی، شیطانی عملیات ہوں گے، اور جہاں پر کوئی اللہ رسول کی بات نہیں ہوگی وہ تو کھوتے ہی ہینگنا ہے، وہاں پر دوسرا کیا کام ہوگا؟ کھوتے ہی ہینگیں گے، اور جب کھوتے ہینگیں تو پھر اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ مجھے شیطان مردود سے پناہ دے، یا اللہ وہ شیطان مردود میرے اوپر حاوی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے نہیں؟ اب یہاں سے ایک بات بڑی مزیدار پتہ چلی، دعا مانگنے کا حضور نے کیوں کہا؟ وہاں پہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جس جگہ پر رحمت کے فرشتے ہوں وہاں پر دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ ایمان سے بتانا، جہاں پر اللہ کا ولی ہو وہاں پر دعا نہیں قبول ہوتی؟ اللہ کا ولی افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ اللہ کے ولی افضل۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو سب سے بہترین پیدا فرمایا ہے، یعنی اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ حضرت انسان کو بنایا۔ انسان ہو، اللہ کا ولی ہو، تابعدار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ نافرمان ہو، جھوٹا ہو، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ جو انسان اللہ کا فرما بردار نہیں، عبادت گزار نہیں، وہ شیطان سے بدتر ہے، وہ جانور سے بدتر ہے، اسے کتا گلی کا وہ افضل ہے۔ جو اللہ کا فرما بردار نہیں اسے جانور افضل ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اب یہ مرضی میری اپنی ہے کہ میں جانوروں سے بدتر بننا چاہتا ہوں یا فرشتوں سے افضل بننا چاہتا ہوں۔ تو جہاں پر فرشتوں سے افضل کوئی مخلوق بیٹھی ہوگی، اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا، تو وہاں پر دعائیں قبول ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر اس دنیا کے اندر شہوات کی وجہ سے اکثر شہوت یہ گدھے کے اوپر غالب ہوتی ہے، اور وہ شہوت کی وجہ سے بولتا ہے۔ گدھے کے کان میں نا جی شیطان آ کے کہتا ہے دنیا کی ساری گدھیاں مر گئیں، دنیا کی ساری گدھیاں مر گئیں۔ وہ شہوت کا بھوکا ہوتا ہے، پھر رونا شروع کرتا ہے، ڈیچو 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 ڈیچو۔ قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ ایک طرف اشارہ تھا کہ ہر وہ آواز جس آواز کے اندر شہوت ہوگی، جس آواز کے اندر دنیا داری ہوگی، جس آواز کے اندر تصنع اور بناوٹ ہوگی، جس آواز کے اندر غرض اپنی ہوگی، وہ آواز گدھے سے بھی بری آواز، دنیا کی سب سے بری ترین آواز۔ اور سب سے بہترین آواز کون سی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کی آواز ہے، اذان کی آواز ہے، کلمے کی آواز ہے، ذکر کی آواز ہے، یہ قرآن کی آواز ہے۔ یہ ساری آوازیں بڑی خوبصورت ترین آواز، اللہ کو راضی کرنے والے۔ پھر اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور بدترین آواز گدھے کی ہے۔ فرمایا لہم فیہا زفیر و شہیق، بروں کی آمد پر اور وہ اس گدھے کی طرح رینگیں گے۔ جہنمی دوزخی جو ہیں دوزخ میں گدھوں کی طرح رینگ رینگ کے چیخیں ماریں گے۔ اب یہاں سے ایک بات بتا چاہیے، جب برے آئیں تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے برے آدمی سے۔ میں آپ اندازہ کیجئے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں بعض مرتبہ
کہ انسانوں کے اندر بھی فطرتیں پائی گئی ہیں. میں یہاں پہ آ کے میں نے زیادہ سیکھا ہے. انسان کی شخصیت کے اندر بھی کچھ جانوروں کی خاصیتیں بھی ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح سادہ لوگ، بس فائدہ دیا خاموش ہو کے پھرتے رہے. بھیڑ بکریاں کیا کرتی ہیں؟ دودھ دے دیتی ہیں، اون دے دیتی ہیں، ہے نہیں، دودھ بھی دیا، اون بھی دیا، فائدہ دیا، اور چپ کر کے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتی، پھرتی رہتی. ایک فطرت ہے کتے والی فطرت، ہر وقت بھونکے رکھنا، لڑائی جھگڑا فساد فتنہ ہر وقت، بس جتنے بہ گیا بس ہوتے خیر نہیں. اور ایک بچھو والی عادت ہے کہ ساتھ بیٹھیں گے، کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، ساتھ بات چیت بھی کریں گے، پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، اور اسی بندے کو ڈنگ بھی ماریں گے. یعنی جس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا بس اس کی اب خیر نہیں. بچھو کی طبیعت ہے نا. ایک طبیعت ہوتی ہے بندر والی طبیعت، ہر وقت ناچتے کودتے رہنا، نستے نستے ادھر چلے گئے، نستے نستے ادھر چلے گئے. یعنی سب سے یہ یہاں پر آ کے میں نے ایسے معاملات بہت دیکھے. جہاں پر اچھے ملیں تو وہاں پر فوراً دعا کرنی چاہیے. آپ جس کی شکل دیکھتے ہیں نا جی، آپ کے دل کے اندر تھوڑا سا بھی احترام آ گیا، آپ کے دل میں ادب آ گیا، آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکل گیا، وہیں پہ دعا کرو، فوراً دعا کرو. اللہ تعالیٰ ان مقامات پر دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اگر فرشتوں کی موجودگی میں دعا قبول ہو سکتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی موجودگی میں دعا کیوں نہیں قبول؟ بوروں کی صحبت میں جاؤ تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا تاکہ ان کی نحوست آپ لوگوں کے اوپر نہ پڑے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی